اسلام آباد آنا، ایک لانگ مارچ کرنا یا اس میں لوگوں کا شامل ہونا، یہ سب کا جمہوری حق ہے کہ اگر حکومت کو کسی وقت ضرورت پڑی تو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے جو کام ہو سکتا ہے وہ کریں گے. تقریر کا مطلب یہ نہیں تھا. تقریر کا اصل میں متن اس کا یہ تھا کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کسی کو نہیں کرنے دیں گے. دیٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو ایوری ون. لانگ مارچ پہ رکاوٹ نہیں مگر سیاسی انتشار کی اجازت بھی نہیں. فوج کا دو ٹوک پیغام. ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بڑی پریس کانفرنس. ملک میں فتنہ فساد اور عدم استحکام کو ناقابل قبول قرار دے دیا. حالات بگڑنے کی صورت میں فوج کے آئینی کردار کو بھی ناگزیر کہہ دیا. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ملک سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا. لانگ مارچ کی آڑ میں اگر کوئی انتشار ہوا تو فوج کردار ادا کرے گی. ایسا انتشار ملک کو نقصان پہنچائے گا. تمام خطرات کا مقابلہ کریں گے. ہر چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا کام ہے, اس پر پوری طرح عمل کریں گے. میں اپنی ایجنسی کے لیے آیا ہوں جس کے آفیسرز اور ایجنٹس پوری دنیا میں پاکستان کے اندر اس ملک کی پہلی دفاعی لائن بن کے 24 گھنٹے جاگ کام کرتے ہیں. جب ان کو چھوٹ کی بنیاد پر بلا جواز تنقید کا, تہذیب کا نشانہ بنایا جائے تو بحیثیت اس ایجنسی کے, اس ادارے کے سربراہ کے میں خاموش نہیں رہ سکتا. میر جعفر کہنا, میر صادق کہنا, غدار کہنا, نیوٹرل کہنا, جانور کہنا اس لیے نہیں ہے کہ میرے ادارے نے, میری ایجنسی نے, آرمی چیف نے غداری کی ہے. یہ اس لیے بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی غیر آئینی, غیر قانونی کام کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے, ان کے ادارے نے غیر آئینی, غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا. غیر قانونی کام نہ کرنے پر فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. ڈی جی آئی ایس آر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے کہا کہ میر جعفر, میر صادق, نیوٹرل, جانور وغیرہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے غیر قانونی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا. آرمی چیف پر تنقید کی وجہ بھی یہی ہے. پہلے آرمی چیف کی تعریفوں کے پل باندھے جاتے تھے. غیر قانونی کام میں حصہ نہ ڈالنے پر پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. مارچ اسلام آباد کے جلسے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا لہرایا گیا اور ڈرامائی انداز میں ایک ایسا بیانیہ دینے کی کوشش کی گئی جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تھا. سائفر کے حوالے سے حال ہی میں کئی حقائق منظر عام پر آ چکے ہیں جس نے اس کھوکھلی اور من گھڑت کہانی کو بے نقاب کر دیا ہے. آئی ایس آئی نے بڑے واضح اور پروفیشنل انداز میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو بتا دیا تھا کہ حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. 27 مارچ کو جلسے میں کاغذ کا ٹکڑا لہرانا حیران کن تھا. پاکستان اور ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. آرمی چیف پر بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے. معاشرے میں تقسیم کو جنم دیا گیا. سائفر کو چھپایا گیا. ہر چیز کو غداری اور رجیم چینج سے لنک کیا گیا. مراسلے میں کسی قسم کی سازش کے شواہد نہیں ملے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعت کے سربراہ کے تمام دعووں کی نفی کر دی. ارشد شریف کے معاملے پر فوج کا پھر دو ٹوک موقف. سوال اٹھا دیا, ارشد شریف باہر کیسے اور کن حالات میں گئے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ارشد شریف کو کس کے کہنے پر باہر بھیجا گیا. دیکھنا ہوگا کون سیاسی فائدہ اٹھا رہا ہے. 5 اگست کو خیبر پختونخوا حکومت نے ارشد شریف کے لیے تھریٹ الرٹ جاری کروایا. 10 اگست کو ارشد شریف پشاور ایئرپورٹ سے بیرون ملک روانہ ہو گئے. ارشد شریف کے لیے سیکیورٹی خدشات کے جواز کا مطلب بیرون ملک جانے پر مجبور کرنا تھا. ڈی جی آئی ایس آئی نے ارشد شریف کو شہید بھی قرار دے دیا. فوج نے صدر مملکت کی ملاقاتوں کا احوال بھی بتا دیا. ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا صدر کی ملاقاتیں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی. یہ نہیں ہو سکتا رات کے اندھیرے میں آپ ملاقاتیں کریں اور صبح کو غدار کہنا شروع کر دیں.
فوج کی پریس کانفرنس ناقابل یقین اور تاریخی ہے. بلاول نے فوج کے غیر جانبدار بیان کو خوش آئند قرار دے دیا. کہا اسٹیبلشمنٹ کا متضاد سے آئینی کردار کی جانب آنا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے. پیپلز پارٹی 3 نسلوں سے یہ جدوجہد کر رہی ہے. نیا بیانیہ کیا ہوگا؟ عمران خان کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس لاہور میں پارٹی رہنماؤں کا ہنگامی اجلاس. شاہ محمود قریشی، شیخ رشید، فیصل جاوید، شیری رحمان سمیت دیگر رہنما شریک. لانگ مارچ اور موجودہ سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوگی. عمران خان قومی ناسور کی شکل اختیار کر چکا. عمران نے سائفر کا جھوٹا ڈرامہ رچایا، اداروں کو دھمکیاں دی، آڈیو لیک سے ظاہر ہو گیا یہ کھیل تھا جو وہ کھیل رہا ہے. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ارشد شریف کو ڈرا دھمکا کر کینیا جانے پر مجبور کیا گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران خان کا مکروہ چہرہ سامنے آ رہا ہے. صحافی ارشد شریف کا سفر آخرت. ارشد شریف کی نماز جنازہ فیصل مسجد اسلام آباد میں ادا. سیاسی، سماجی اور صحافتی برادری سمیت سینکڑوں افراد کی شرکت. تدفین H11 کے قبرستان میں لاہور میں ارشد شریف کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ آج ہی جاری ہونے کا امکان. مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کسی کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. متنازع پریس کانفرنس. فیصل باوڑا کی پارٹی رکنیت معطل. تحریک انصاف کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری. 2 دن میں وضاحت طلب. فیصل باوڑا کو امپورٹنٹ حکومت نے لانچ کیا. علی زیدی کا الزام. فواد چودھری نے کہا فیصل باوڑا کی باتوں کا مقصد کیا تھا سمجھ نہیں آیا. میں نہیں کہہ رہا، یہ پی ایم ایل این نہیں کہہ رہی، تو کون کہہ رہے ہیں؟ یہ فیصل باوڑا صاحب کہہ رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے کہ جی اس میں لاشیں گریں گی اور خون خرابہ ہوگا. عمران خان کسی کوئی انقلاب نہیں لا رہا، اور یہ لوگوں کو جو انقلاب کی باتیں کرتے، کوئی انقلاب نہیں. یہ صرف اور صرف چیف آف آرمی اسٹاف وہ لگوانا چاہتے ہیں جس میں عمران صاحب چاہتے ہیں کہ جی میرا بندہ ہو. عمران کے اپنے ساتھی فیصل باوڑا نے بھی کہہ دیا کہ لانگ مارچ خونی ہوگا. میری بات لکھ لیں، لانگ مارچ فلاپ ہوگا. نواز شریف کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو. کہا عمران خان کا لانگ مارچ مرضی کا آرمی چیف متعین کرنے کے لیے ہے. یہ انقلابی نہیں، جھوٹا آدمی ہے. تمہارا انقلاب 4 سالہ حکومتی کارکردگی عوام دیکھ چکے. دوسروں کو چور کہنے والا عمران تاریخ کا خود سب سے بڑا چور ثابت ہوا. فورن فنڈنگ توشہ خانہ کیس میں ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ اس کی چوری پکڑی جا چکی ہے.